بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تعارف سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورت کا نام الدخان ہے۔ یہ کلمہ آیت نمبر 10 میں مذکور ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس میں 3 رکوع، 57 یا 59 آیتیں، 346 کلمات اور 1431 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، ان سب کا زمانہ نزول قریب قریب ہے، اگرچہ سال و ماہ کے تعین کے لیے ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں، لیکن جس واقعے کا ذکر سورہ دخان میں ہے اس سے اس کے زمانہ نزول کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کفار کا عناد اور اسلام سے ان کی عداوت جب حد سے بڑھنے لگی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں فقراء و مساکین پر ظلم و تشدد شروع کر دیا، سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، الہی ان کو عہد یوسفی کے قحط کی طرح قحط میں مبتلا کر، تاکہ دولت کا خمار ان کے دماغوں سے نکلے، اور جب پے در پے فاقوں سے جان لبوں پر آئے تو شاید ان کے دل پسیج جائیں اور یہ حق کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کی دعا قبول فرمائی، می برسنا بند ہو گیا، خشک سالی سے ہر طرف خاک اڑنے لگی، اشیاء خوردنی بازار میں نایاب ہو گئیں، وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک دعا کے لیے بارگاہ الہی میں نہیں اٹھیں گے، یہ بلا نہیں ٹلے گی۔ چنانچہ ان کے متکبر سرداروں کا ایک وفد، جس میں ابو سفیان بھی تھا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور ملتجی ہوا کہ حضور دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اس قحط سے نجات بخشے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ سراپا رحمت و رافت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، می برسنا شروع ہو گیا اور قحط کی ہلاکت انگیزیوں سے انہیں نجات مل گئی۔ مضامین، اہل مکہ کی وہی دیرینہ بیماریاں ہیں اور انہی کا علاج یہاں مقصود ہے۔ قرآن کریم کو وہ کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس سلسلے میں شکوک و شبہات کے وہ انبار لگا دیا کرتے، ان کے ازالے کے لیے فرما دیا، یہ تو کتاب مبین ہے۔ اس کا انداز بیاں، اس کے پر از حکمت مضامین خود بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب کے نزول سے تم گوناگوں مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہو اور تمہیں نحوست نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یہ تمہاری کج فہمی ہے۔ یہ کتاب تو یمن و برکت کا سرچشمہ ہے۔ وہ رات جس میں نازل ہوئی، اس کے نزول کے باعث دوسری راتوں پر فوقیت لے گئی۔ سال کے بعد جب وہ رات لوٹ کر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش آ جاتا ہے اور ان گنت گناہ گاروں کو نوید بخشش سنا دی جاتی ہے۔ دوسرا روگ جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے، شرک تھا، جس نے ان کی توانائیوں کا آخری قطرہ تک چوس لیا تھا۔ اس صورت میں اس کے علاج کی طرف توجہ مبذول کی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن بتوں اور معبودان باطل کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، جو کل تک ان گھڑے پتھر کی صورت میں کسی پہاڑ میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے سنگ تراش نے انہیں اٹھایا اور اپنے فن کی قوت سے اس سے ایک صورت تراش دی۔ تم خود ہی بتاؤ، یہ بے جان پتھر بھی بھلا کہیں تمہارے نفع و نقصان کے مالک بن سکتے ہیں؟ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی دولت اور اثر و رسوخ پر بڑے نازاں ہو اور اپنے حالات پر پوری طرح مطمئن ہو۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں اصلاح احوال کے لیے کسی نئی دعوت کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ جن نظریات و افکار کی بنیادوں پر تم اپنے اعمال کی دنیا تعمیر کر رہے ہو وہ بالکل صحیح ہیں۔ تم نے زندگی بسر کرنے کے جو انداز اختیار کر رکھے ہیں ان میں کسی اصلاح کی گنجائش نہیں، اس لیے تم نہ آیات الہی میں غور کرتے ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی مخلصانہ کوششوں کو بارآور ہونے دیتے ہو۔ یہ گھمنڈ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ تم سے پہلے فرعون نے یہی روش اختیار کی تھی اور تم خوب جانتے ہو کہ باآں جاہ و جلال اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوا تھا۔ وہ لوگ قیامت کے بھی منکر تھے اور اس انکار پر انہیں شدید اصرار تھا۔ وہ وقوع قیامت کی حکمت بیان فرما دی کہ اگر قیامت کے عقیدے کو خارج کر دیا جائے تو یہ جہان ایک کھیل تماشا بن کر رہ جائے گا۔
جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔